واضح طور پہ نظر آ رہا ہے 25-26 دن کے بعد ایک شخص جو ہیں جو اغوا شدہ ہیں مار پیٹ کے اس کا حلیہ حالت بگاڑ کے ایک صحافی کے گھر لے جایا جاتا ہے اور ان پورے اسرار حالات میں ان سے وہ بیان دلوایا جاتا ہے جو اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ عثمان ڈار صاحب کے اہل خانہ بار بار بیانات دے چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جبر ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی تھی، بار بار ان کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ تو یہ سب عثمان ڈار کو توڑنے کے لیے تھا، اور یہ خان صاحب کے خلاف یہ بیان دلوانے کے لیے بہت سے لوگوں پہ کوشش کی گئی تاکہ 9 مئی کے واقعات میں کوئی شہادت مل سکے جس میں کسی گواہ کی بنیاد پہ ان کو ملوث کیا جا سکے۔ تو لہٰذا یہ انتہائی مایوس کن ڈیولپمنٹ ہیں۔ تمام پاکستان کے عدالتوں کے جج صاحبان نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اغوا شدہ شخص 25 دن بعد میڈیا کے سامنے پیش کیا جا کر ان سے یہ بیان دلوائے جائے۔ صاحب انٹرویو کے دوران عثمان ڈار صاحب بہت زیادہ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، باڈی لینگویج سے بظاہر لگ تو نہیں رہا کہ ان پر کوئی پریشر تھا؟ باڈی لینگویج جو ہیں یہ کبھی اندر کا حال تو نہیں بتاتی ہے، اور آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں یا جتانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی مرضی سے خوشی سے آ کے کیمرے کے سامنے یہ بیان دے رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس طرح اغوا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ترجیح اس کے اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ کے پاس جانے کی ہوتی ہے۔ کون سا جو ہے وہ شخص ہوگا جس کو یہ جلدی ہو کہ کامران صاحب کے گھر پہنچ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کر دے؟ تو لہٰذا یہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، بلکہ یہ بیسیکلی ایک اور چپیڑ ہے جو رول آف لا پہ پڑی ہے، قانون کی حکمرانی پہ پڑی ہے۔ تمام عدالتوں کے جج صاحبان نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اس طرح لوگ اغوا ہوتے ہیں اور پھر بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ سر انہوں نے جو بیان کیا کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا تھا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ خان صاحب کی پوری پلاننگ تھی، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے انہوں نے یہ بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ 9 مئی کے واقعات کے منصوبے جو ہیں وہ ایوان صدر میں بنائے گئے، بعد میں صدر صاحب ایگزیمٹ ہو گئے، اور یہ جو ہیں اب خان صاحب چند لوگ ہیں جن کو ان واقعات میں ملوث کرنے کے حوالے سے گواہان کے بیانات لینے ہیں یا درکار ہیں یا اگلوانے ہیں۔ اس میں مراد سعید صاحب ہیں، جس میں بی بی صاحبہ ہیں، خان صاحب کے علاوہ اعظم سواتی صاحب ہیں، جتنے بھی پرسونا نان گریٹا ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ خان صاحب کا آج برتھ ڈے ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کچھ انتظامات بھی کیے جائیں گے، اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے۔ مجھے اپنے پارٹی کی طرف سے ایسے کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے۔ میری مصروفیات آج کے پی میں ہے، میں تخبائی جاؤں گا وکلا کنونشن میں، اور اس کے بعد پشاور میں ایک فنکشن ہے، دونوں میں خان صاحب کی سالگرہ کے کیک کاٹے جائیں گے۔ سر کل کور کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں کیا فیصلے ہو چکے ہیں؟ کور کمیٹی کی اجلاس کے فیصلے سیکرٹری انفارمیشن اعلامیے کے ذریعے شیئر کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر ہو چکے ہیں۔ عثمان ڈار کی گرفتاری جو ہیں یہ موضوع بحث رہی، کیسز رہے، سائفر کا کیس جو ہے ڈسکس ہوا۔ کیا عثمان ڈار صاحب اب بھی پارٹی کا حصہ ہے پی ٹی آئی میں، یا پھر ان کو نکال دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے کیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو لوگ پریس کانفرنس گئے تھے وہ تو چھوڑ گئے اور ان کے خلاف بڑا کمپین ہوئی، لیکن رات کو اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، سولیڈیرٹی کا اظہار کیا۔ جی، میرا خیال ہے تھوڑی سی پالیسی چینج ہوئی ہے، کیونکہ پہلے جو پریس کانفرنسز ہوتے تھے اس پہ خان صاحب کا موقف ہمیشہ سے بڑا سخت رہا ہے کہ جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اس کے ہمارے راستے علیحدہ ہوئے ہیں۔ لیکن جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو جو ہیں اگر مجبور کر کے ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے یا اغوا ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ان لوگوں کو سزا دینا یا پارٹی سے نکالنا یہ ناکردہ گناہ کی سزا ہوگی۔ تو لہذا کل عمر ایوب خان نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہیں، وہ آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر ہو چکے ہیں۔ عثمان ڈار کی گرفتاری جو ہیں یہ موضوع بحث رہی، کیسز رہے، سائفر کا کیس جو ہے ڈسکس ہوا۔ کیا عثمان ڈار صاحب اب بھی پارٹی کا حصہ ہے پی ٹی آئی میں، یا پھر ان کو نکال دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے کیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو لوگ پریس کانفرنس گئے تھے وہ تو چھوڑ گئے اور ان کے خلاف بڑا کمپین ہوئی، لیکن رات کو اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، سولیڈیرٹی کا اظہار کیا۔ جی، میرا خیال ہے تھوڑی نہیں، یہ پریشر نہیں ہے، یہ بیسیکلی راحت ہے، سہولت ہے، بلکہ سہولت کاری ہے